دوست افریقہ کے رہنے والے ابراہیم ترابرے میرے دوست اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ ان کی چرچا ہو رہی ہے۔ میرے دوست میں آپ کو بتا دوں کہ افریقہ کے اندر ابراہیم ترابرے جو ابھی افریقہ کے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور دوستو افریقہ کی ایک ایسی کہانی اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ تک پہنچاؤں گا جو آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہوگی۔ آپ ذرا تو پورا ویڈیو دیکھ کر کے جائیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ میرے دوست پوری دنیا کے اندر اس وقت ابراہیم ترابرے جو ہیں بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں، ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ آپ ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں۔ دیکھیں ویڈیو۔ جب بھی ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بے روزگاری، غربت، خانہ جنگی اور جہالت جیسے الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ تصور مکمل نہیں ہے۔ دس از اسکریچ۔ یہ وہ افریقہ ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، نہ کہ وہ افریقہ جو اصل میں وجود رکھتا ہے۔ میرے لیے اور شاید آپ جیسے ناظرین کے لیے افریقہ صرف ایک براعظم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خواب ہے جو ہر بار جاگا لیکن بار بار دبایا گیا۔ وہی خواب ایک بار پھر جاگ رہا ہے، اور اس بار اس کی قیادت برکینا فاسو کے ایک نوجوان کیپٹن ابراہیم ترارے کر رہا ہے۔ افریقہ وہ خطہ ہے جہاں زمین کے نیچے سونا ہے لیکن اوپر بھوک ہے، جہاں یورینیم، کوبالٹ، ڈائمنڈ اور تیل کے ذخائر تو موجود ہے لیکن پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ یہ وہ تضاد ہے جو ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے تو اس کا جواب بہت سمپل ہے: کنٹینیویشن آف دا کولونیل سسٹم۔ یہ اب بھی موجود ہے لیکن صرف شکل بدل چکی ہے۔ آج کل کوئی ملک کسی پر ڈائریکٹ قابض نہیں ہوتا ہے، وہ اسے قرضے دیتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں لاتا ہے، وہاں پر اپنے فوجیں بیچتا ہے اور وہاں کی مقامی حکومت کو اپنی کٹ پتلی بنا دیتا ہے، اور اس کا بہترین مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی نظام کو نیو کولونیلزم کہا جاتا ہے، اور اس نظام کو فرانس، امریکہ اور ویسٹرن کئی ممالک نے افریقہ پر پچھلے 70 سالوں سے مسلط کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم ترارے نے فرانس کے سفارتکاروں اور فوجوں کو اپنے ملک سے نکال دیا، اور اس کے علاوہ ابراہیم ترارے نے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے اپنے ملک کے وسائل واپس خریدنا شروع کر دیے ہیں تاکہ افریقہ کی جو ویسٹ پر ڈیپینڈنسی ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ یہ انقلاب برکینا فاسو جیسے ایک چھوٹے ملک سے شروع ہوا اور پورے افریقہ میں پھیل گیا۔ برکینا فاسو نے نائجر اور مالی کے ساتھ مل کر الائنس آف سوئل اسٹیٹ قائم کیا، اور اس وقت پورا افریقہ اس موومنٹ کی حمایت کر رہا ہے۔ دنیا کے مطابق یہ ایک ایسا جنگ ہوتا ہے جس میں گولیاں کم چلتی ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم ترارے کے خلاف تقریباً 20 اساسینیشن اٹیکس اٹیمپٹ ہوئے۔ ابراہیم ترارے ایک 34 سالہ نوجوان ہے، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، بس دل میں ایک مقصد ہے اور آنکھوں میں ایک عزم ہے۔ اس نے فرانس کے وجود کو چیلنج کیا، افریقہ کے وسائل کی خود مختاری کی بات کی، اور سب سے ضروری بات، اپنی عوام کا اعتماد حاصل کیا، ایک ایسا اعتماد جو شاید آخری بار توماس سانکارا نے بنایا تھا۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے رہنما ملتے ہیں جنہوں نے اسی سیم خواب کو اپنایا۔ توماس سانکارا جس نے قرض، کرپشن اور استعماری نظام کو مسترد کیا، کوامے نکروما جس نے افریقی اتحاد کی بات کی، پیٹرس لوممبا جسے آزاد حیالی کی پاداش میں قتل کیا گیا، معمر قذافی جس نے افریقی کرنسی اور یونین کی بات کی، ان سب کو عالمی طاقتوں نے یا قتل کر دیا یا ان کی حکومت کو مٹا دیا گیا۔ ترارے نے نہ صرف افریقہ میں فرانسیسی اثر کو ختم کیا، بلکہ مالی اور نائجر جیسے ممالک کے ساتھ الائنس آف سوئل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ اتحاد فوجی بھی ہے، معاشی بھی ہے اور سیاسی بھی، اور اس کے اثرات افریقہ تک صرف محدود نہیں ہے بلکہ یہ برکس کی طرف بھی اپنا جھکاؤ دکھا رہی ہے۔ شاید یہ نیو ورلڈ آرڈر کی ایک جھلک ہو جس میں تمام طاقت کی توازن ایسٹ کی طرف جھک رہی ہو۔ جب میں رشیا، چائنا، لیٹن امریکہ اور افریقہ کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک واضح پیغام ذہن میں آتا ہے کہ اب امریکہ صرف وہ ملک نہیں رہے گا جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ برکس مزید بڑا ہو رہا ہے جس میں سعودی عربیہ، ایران اور ایجپٹ جیسے ممالک شامل ہو رہے ہیں۔ اس میں پہلے سے برازیل، رشیا، چائنا، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک شامل تھے، جس کی وجہ سے یو ایس کا ایک بہت بڑا اوپوننٹ بن چکا ہے۔ بہت سے ممالک تجارت میں امریکن ڈالر کے بجائے اپنی کرنسی کے استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ رشیا، چائنا اور ایران بہت تیزی کے ساتھ تجارتی سودوں میں اپنی کرنسی کے استعمال کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فیوچر میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایشیا میں امریکن ڈالر کی ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ بہت سے وہ ممالک جو پہلے ویسٹ کے غلام تھے وہ اپنے لیے کھڑے ہو رہی ہے اور اپنی آزادی کی باتیں کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں افریقہ بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس بات سے فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے۔ فرق تو دور کی بات ہے، ان کو اس بات کا پتہ تک نہیں ہے، انہیں صرف پتہ ہوتا ہے ٹک ٹاک پر کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ بینگ این آبزرور اسٹوڈنٹ اینڈ ایز اے ہیومن، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افریقہ صرف ایک براعظم نہیں ہے بلکہ یہ انصاف کا ایک امتحان ہے۔
अगर दुनिया वाकई ही फ्रीडम, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखती है तो फिर हमें तरारे जैसी लीडर को मरते हुए नहीं बल्कि आगे बढ़ती हुई देखना चाहिए। मैं पर्सनली ये दुआ करूंगा कि इब्राहिम तरारे तारीख के सफ़े पर एक और शहीद ना बने बल्कि एक उभरता हुआ बाप बने। अफ्रीका जाग रहा है और शायद अब के बार इसे सुलाना आसान ना हो। इब्राहिम तरारे, थॉमस सांकारा, निक्रोमा और क़ज़ाफ़ी सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ये एक नज़रिया है। ये एक ऐसा नज़रिया है कि ज़मीन, इज़्ज़त और इख्तियार किसी को तोहफे में नहीं मिलते हैं बल्कि इसे हासिल करना पड़ता है, जिसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आई होप पाकिस्तानी विल अंडरस्टैंड इट। दोस्तों, देखा आप हज़रात ने ये वीडियो, कि किस तरह से इस वीडियो के अंदर बताया गया कि अफ़रीका के अंदर बहुत ज़्यादा ख़जाना होने के बावजूद भी अफ़रीका इतना गरीब क्यों है। तो कहीं ना कहीं अफ़रीका के अंदर जो भी कुछ हुआ और अफ़रीका के साथ जो भी कुछ हुआ वो एक साजिश और बहुत बड़ी चाल है। अफ़रीका को वो तरक्की हासिल नहीं होने दी पड़ोस के मुल्कों ने। मेरे दोस्त, अब देखते हैं बाकी क्या होगा। इब्राहिम ट्राओरे इस वक्त अफ़रीका के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और अफ़रीका के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। इब्राहिम ट्राओरे एक उम्मीद बनी है लोगों की और एक बेहतरीन लीडर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह देखते हैं क्या होता है। आप हज़रात को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।